السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، آج ہم انشاءاللہ اس سبق میں باب انفعال کی صرف کبیر پڑھیں گے اور اس طرح اس کے ساتھ جو آگے تدریب الاول ہے اس کو آپ مکمل کریں گے۔ تو بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ دیکھیے، آج ہم الدرس التاسع باب انفعال کی صرف کبیر پڑھیں گے۔ تو اس کو صرف کبیر کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو صرف کبیر اور صرف صغیر کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب آپ نے گزشتہ سبق کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ باب انفعال کی صرف صغیر ہم نے پڑھی تھی۔ صرف صغیر کیا ہے کہ جتنی بھی گردانیں ہیں اس کا ایک ایک صیغہ یاد کرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو مناسبت ہو جائے کہ اس سے ماضی کیا آتی ہے، مضارع کا صیغہ کیا آئے گا، مجہول کیا ہے، معروف کیا ہے۔ دیکھیے انفطر یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا، ینفطر مضارع۔ اب جو ینفطر کا جو وزن ہے باب انفعال سے وہ اسی پر آئے گا، اور جب ایک صیغہ آ جائے گا تو باقی گردان تو اسی طرح آسان ہے، ینفطر، ینفطرانی، ینفطرون، تو تنفطر، اسی طرح باقی جیسے بھی گردان ہم پہلے یاد کرتے رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے۔ انفطارن یہ مصدر ہے، منفطر اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی باب انفعال سے اسم فاعل کا صیغہ میم کے ساتھ آتا ہے۔ الامر منہ انفطر، النہی منہ لا تنفطر۔ اب ہم نے جن کے یہ ایک ایک صیغہ پڑھا ہے اس کی مکمل گردان پڑھیں گے تو وہ صرف کبیر۔ صغیر کا معنی ہے چھوٹی اور کبیر کا معنی ہے بڑی، تو یہ چھوٹی گردان ہے صرف کا معنی، اور یہ جو ہم آج پڑھنے لگے ہیں یہ تفصیل سے ہے، تقریباً سب کے 14 صیغے انشاءاللہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ تو جب ہم نے پہلے ماضی کا جو صیغہ پڑھا ہے، فعل ماضی معروف، اس کی یہ پوری گردان ہے، اور اصول اس کا وہی ہے جو آپ نے ثلاثی مجرد کے اندر پڑھا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ کیسے بنے گا۔ آخر میں الف لگا دیں گے، واو الف لگا دیں گے تو جمع غائب کا بن جائے گا، تا ساکن ہوگی تو مؤنث غائب، تا کے اوپر فتح ہو زبر ہوگی تو مذکر حاضر، زیر ہوگی تو مؤنث حاضر، اور پیش ہوگی تو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یہاں دیکھیے گا، دیکھیے ان فطر، تا ساکن ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر پیش ہے، تو آپ گویا کہ تا ہی کی حرکت اور سکون کو دیکھیں گے تو 4 صیغے آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ یہاں دیکھیں، ان فطرت، ان فطرت، ان فطرتی، ان فطرتو، تو یہ 4 صیغے ہو گئے۔ تو باقی جو یہ میں نے آپ کو ثلاثی مجرد میں بتایا تھا اس کو یاد کرنے کا، الف لگا دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا، واو لگا دیں، واو الف لگا دیں گے تو جمع بن جائے گا۔ ان فطر، ان فطرا، ان فطرو، ان فطرت، ان فطرتا، ان فطرنا، ان فطرتا، ان فطرتما، ان فطرتم۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں تم سب مرد، تو یہ بھی ایسے ہی ہے، ان فطرتی، ان فطرتما، ان فطرتن، ان فطرتو، ان فطرنا۔ تو یہ آخر تک یہ بالکل ثلاثی مجرد کے آخری جو اوزان ہیں یہ کسی بھی خاص ثلاثی سے ہوں، ثلاثی مزید فی سے ہوں، رباعی سے ہوں، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح فعل مضارع میں بھی ایسے ہے، ینفطر شروع میں علامت مضارع وہی ترتیب ہے، اور آخر میں جو علامات ہیں جو فاعل کی، جیسے الف نون لگا دیا، واو نون لگا دیا، پھر الف نون تثنیہ کے لیے، ینفطر، ینفطرانی، ینفطرون، تنفطر، تنفطرتانی، تنفطرنا، تنفطر، تنفطرتانی، تنفطرون، تنفطرین، تنفطرتانی، تنفطرانی، اور اسی طرح تنفطرنا، انفطر، ننفطر۔ تو یہ مضارع کی گردان ہو گئی۔ اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ ینفطر، دوبارہ سن لیں، ینفطرانی، ینفطرون، تنفطر، اعراب بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے، تنفطر، تنفطرانی، ینفطرن، تنفطر، تنفطرانی، تنفطرون، تنفطرین، تنفطرانی، تنفطرن، انفطر، ننفطر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اسم فاعل کی طرف، منفطر، منفطرانی، منفطرون، منفطرۃ، منفطرتانی، منفطرات،
تو بالکل ایسے ہے جیسے فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات، تو آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ انفطر انفطرا انفطر یہ فعل امر ہو گیا، انفطری واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، انفطرا تثنیہ مؤنث حاضر، انفطرنا جمع مؤنث حاضر کا، وہی نون جمع مؤنث کا لگا ہوا ہے جو ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا۔ لا تنفطر لا تنفطرا لا تنفطرو لا تنفطری لا تنفطرا لا تنفطر، یہ نہیں، یہ بیٹا اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تدریب کی طرف۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل مصادر کی صرف صغیر اور ان سے بننے والے فعل ماضی معروف، مضارع معروف، مضارع منفی، جہت بلند، منفی مؤکد بلند، امر نہیں اور اسم فاعل کی گردان آپ نے خود گھر میں یاد کرنی ہے اور ان کو سنانا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ انقدار، تو اس سے آپ ماضی بنائیں، کیا بنے گی؟ انقدار، انقدرا انقدرا انقدرو۔ اچھا، انفطار، یہ تو بنی ہوئی ساری گردان آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح انقلاب، انقلب ینقلب انقلابا، انفلاق، انفلق ینفلق، اور انبجاس، انبجس ینبجس، اسی طرح آپ نے صرف کبیر بھی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کا لکھنے کا کام ہے، التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ گردان تحریر کریں۔ تو دیکھیے، ان کا درا فعل منفی مؤکد بلند معروف، ان کا درا سے یہاں یہ گردان، یہ 14 لائنیں لی ہیں، تو کیا بنے گا؟ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ینقدر، اسی طرح بنے گا ینقدر۔ تو ہم اس طرح ایک صیغہ لکھ بھی لیتے ہیں، ینقدر، ینقدر، دیکھیے یہاں نون لگا دیں، ینقدر۔ تو اب اس کے نفی کیا کرنے ہیں؟ نفی مؤکد بلند، اس کے شروع میں جب نہیں لگ جائے گا تو اس پر زبر آ جائے گی، لن ینقدر۔ تو اسی طرح لن ینقدر، آگے الف لگ جائے گا، ینقدر لن ینقدر، یہ پوری گردان آپ اس کا لکھ لیں گے یہاں سے لے کر، اور اس کے شروع میں یہ جو نون جہاں پر لگے گا سوائے اس جمع مؤنث کے نون میں، جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ینفطرنا اور تنفطرنا، ینفطرنا اور تنفطرنا، یہ والا تنفطرنا ینفطرنا، یہ نون نہیں گرے گا، باقی سب جگہ کا نون گر جائے گا، یہ بھی نون گر جائے گا، ینفطرون تنفطرون ینفطرانی، تو یہ سب جگہ پر نون گر جائے گا، اس کی وجہ سے یہ گردان بھی دیکھ لی۔ دوسرا ہے ان فلقہ سے فعل ماضی معروف، یہ تو بہت آسان ہے، یہ آپ نے جیسے ان فطرہ کی یہ گردان پڑھی ہے ابھی، بالکل ان فلقہ سے یہی ساری گردان، لفظ یہ ہوں گے اور وزن یہ ہوگا، ان فلقہ ان فطرہ ان فلقہ ان فلقہ ان فلقو۔ اسی طرح ان قلبہ سے فعل امر، تو فعل امر دیکھیے، انفطر انفطرا انفطرو، تو ان قلب سے انقلب انقلبا انقلبو، وزن یہ ہوگا، یعنی حرکات سکنات جو ہوگی ترتیب یہ ہوگی اور گردان لفظ انقلبہ ہوگا۔ آگے انفجرا، انفجر نفی جہت بلم معروف، تو معروف کی گردان، یہ فعل مضارع معروف کی گردان لکھی ہے، جیسے یہ لفظ لین کے ساتھ اس کو ہم یہ کرتے ہیں، یعنی جو تبدیلیاں کرتے ہیں، اسی طرح لفظ لم کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن اس میں فرق کیا ہوگا؟ اس کا آخر پہ جب جیسے دیکھیے یہاں فتح ہے نا، یہ ہم نے پیش کو زبر دے دی تھی، لن ینقدر کیا تھا، تو اس میں لفظ لم میں اس کو ساکن کر دیں، تو لفظ کیا ہے؟ انفجرا، تو لم ینفجر، لم ینفجر، تو آخر کو ساکن کر دیں گے، لم ینفطر، لم ینفطرا، لم ینفطرو، اس طریقے سے یہ گردان بنے گی، صرف آخر کو ساکن کرنا ہے اور جہاں نون ہے ان کو گرا دینا ہے، جمع مؤنث کا نون حاضر اور غائب میں اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ انبجسا سے فعل مضارع معروف کے گردان، یہ وہی گردان ہے جو ینفطر سے لکھا ہوا ہے، یہاں ینبجس لکھ دیں گے، اس سے اس لفظ سے فعل مضارع معروف کے گردان لکھیں گے۔ انطلق سے اسم فاعل کی گردان، تو یہاں آپ نے اسم فاعل کی گردان یہ دیکھیے، منفطر، تو وہ کیا ہے؟ انطلق، تو کیا بنے گی؟ منطلق، ان طرح سے منفطر اور منطلق، تو وزن یہ والے ہوں گے اور الفاظ یہ والے ہوں گے، مصادر یہ والے ہوں گے، ان سے یہ گردان بنانی ہے۔ تو بیٹا یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ کو تھوڑا سا سمجھ کے کرنا ہوگا تاکہ کام میں غلطی نہ ہو جائے، اور کام مکمل کرنے کے بعد اسکول بھی بھجوا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔